15 शबान यानी शब बारात की फ़जीलत। शब बारात कहते हैं, शब कहते हैं रात को, बारात कहते हैं बरी होना। यानी कौन बरी होगा इस रात को? कोई कैदी, कोई जानी, कोई डाकू, कोई जादूगर, कोई ऐसा जिसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। इस रात को कौन बरी होगा? ये सवाल हमारे दिल में आता है शब बारात, शब बारात, और हम हज़ार तरह की खराफात में डल जाते हैं। कहीं हलवे पकाए जा रहे हैं, कहीं चरागां की जा रही है, कहीं लाइटें लगाई जा रही हैं, कहीं बेटियों के घर जाया जा रहा है, कहीं जो मरे हुए उनकी रूहों के लिए चरागां की जा रही है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हदीस का मफ़हूम है कि हर बिदत ज़लालत है और हर ज़लालत नार में, आग में होगी क़यामत वाले दिन। हर बिदत क़यामत वाले दिन आग में होगी। हौज़े कौसर पे से गुज़र रहे होंगे, हौज़े कौसर ले पे सामने बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। आपको पहले भी अर्ज़ कर चुकी, पुले सिरात बारीक से, बाल से बारीक और तलवार से तेज़ एक पुल है जिसके नीचे जहन्नुम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उसके सामने खड़े में। हम इस पुल के एक साइड खड़े में, अल्लाह के नबी दूसरी साइड खड़े में, हाथ में हौज़े कौसर लेकर। अल्लाह के नबी हमें आवाज़ें देंगे, फ़रिश्तों को कहेंगे मेरा उम्मती आ रहा है, उसको अंदर जल्दी से यहाँ से गुजारो। तो वो उम्मती को वो कहेंगे, फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे या अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका उम्मती नहीं है, ये ऐसा उम्मती है कि इसने आपके जाने के बाद आपके दीन में, शरीयत में नई नई चीज़ें ऐड की जो बिदत कहलाती थीं। ये जितनी चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं ना, ये सारी बिदत हैं, इनका दीन में कहीं तसव्वुर नहीं है, जिनको हम कहते हैं कि ये हमने करना ही करना है। जो दिल से इस रात को तौबा कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, तो वो बरी होगा। इसे कहते हैं, इसलिए बरी होने की रात बारात, शब बारात के बरी होने की रात है। ना रूहें आती हैं, ना हलवे पकाने हैं, ना चरागां करनी है, ना लाइटें लगानी है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे दीन के अंदर नहीं है। 70 साल का काफिर भी इसमें अगर अमल कर लेगा तौबा वाला, तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे। रिवायत में हदीस का मफ़हूम है कि साल भर के जितने भी काम होते हैं वो फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता देते हैं इस रात में, फ़रिश्तों को वो सारे काम बता देते हैं। जैसे रिस्क वाला फ़रिश्ता है, आसमान दुनिया पे वो काम हैंड ओवर कर दिए जाते हैं इन फ़रिश्तों के। एक साल में एक रात आती है जो है ये बारात की रात, शब बारात। इस रात में रिस्क वाले फ़रिश्ते को बताया जाता है, भाई अगले साल की 15 शाबान तक इस बंदे को इतना रिस्क दिया जाएगा, इतना आफ़ियत वाला, इतना अजाब वाला, इतना बरकतों वाला ये रिस्क इसको देना है। ये अपने पास लिख लो, रोज़ाना का रिस्क है। इसको हम अपनी दुआओं से तब्दील भी करवा सकते हैं। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, इसीलिए कहा गया कि हमारे नामे हमारे उसमें लिखा हुआ होता है, हमारे नसीब में लिखा हुआ होता है कि हमने दुआ करके अल्लाह से इस मामले को बरकतों वाला बनवाना है। जब हम ये नहीं कह सकते हम इतने वो बन के कि भाई नसीब में जो लिखा है, नसीब भी बदल जाते हैं कभी कभी दुआओं से हैं। हम दुआएं करें कि या अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत दे, या अल्लाह हमारी रोज़ी में आफ़ियत दे, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ को इतना कर दे कि 1 रुपया 1 लाख वाला काम करे। तो फिर अल्लाह समेट के हमारे मामलों को 1 रुपये से ही हमारा इंशाअल्लाह बरकतों वाला काम करेगा। और मौत के फ़रिश्तों को बता दिया जाता है कि भाई इस 15 शाबान से अगले 15 शाबान तक किस किस ने इस दुनिया से जाना है। उनके नाम ऊपर फ़रिश्ते हंस रहे होते हैं कि उनके नाम ऊपर जो है वो क़यामत वाले ऊपर जो है रजिस्टर में मुर्दों में आ चुके होते हैं, और दुनिया में वो नाच गाने में, हंसी मजाक की महफ़िलों में, बाज़ारों में
اور یہ جو بدعتیں بتائیں ان میں لگے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اوپر تو مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اور نیچے تو اپنی زندگی کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا زندگی انجوائے کرو، تو نیچے ہم زندگیوں کو اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ ضعیف حدیث ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس میں روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے، کیونکہ یہ ایام بیز کے بھی روزے ہیں، 15 شعبان 15 تاریخ کا روزہ ایام بیز کا روزہ بھی کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ جو ہم نئی نئی بدعتیں کرتے ہیں نا، قبرستان کے پاس جا کے قوالی نائٹ ہو رہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ہے، عبرت کی جگہ پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، عبرت کی جگہ پہ حلوے بانٹے جا رہے ہیں، عبرت کی جگہ پہ وہاں پر محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ وہاں تو ہمیں عبرت حاصل کرنی تھی کہ کیسے ہم اللہ سے دور ہو گئے، کیسے ہم بادشاہوں والی زندگیاں جی رہے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کے اندر، اس قبرستان کے اندر آنا ہے۔ آج وہ مجلسیں لگائے بیٹھے ہیں، ہم مجلسیں لگائے بیٹھے ہیں ان کی قبروں پہ، کل کوئی اور مجلس لگائے گا ہماری قبروں پہ، ہمیں کیا مل رہا ہے اندر ہیں؟ قبرستان جانا، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا، مجمع لگانا، حلوے پکانا، محفلیں کرنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 رات گئے 15 شعبان کی رات میں جنت البقیع میں، وہ بھی عشاء کے بعد جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں گئے تو عشاء کے بعد جائیں اور جا کر وہاں پر دعائیں کریں، محفلیں نہیں سجائیں، قوالی نائٹ نہیں کریں، وہاں پہ قوالیاں نہیں پڑھائیں، وہاں پہ حلوے نہیں بانٹیں، وہاں پہ یہ خرافات نہیں کریں، مجمع نہیں لگائیں قبرستان میں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، وہاں جا کر سورہ اخلاص پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہر شخص اپنی اپنی عبادت کرے، نمائش نہ کرے اس رات میں، جیسے اپنی اپنی عبادت ہو، نمائش نہ ہو۔ ویسے بھی اللہ سے جب کبھی معافی مانگنی ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے، تو انسان اکیلے میں مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ لوگوں کو جمع کر کے کون کسی سے بات منواتا ہے، کسی سے اپنی توبہ قبول کرواتا ہے؟ ہمیشہ اکیلے میں عبادت کریں، نفلی عبادت ویسے بھی اکیلے میں ہی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کہیں ایسا ماحول ہے جہاں پر آپ مل کر، آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیندار ہیں، ماحول ایسا ہے جہاں مل کر آپ کو توبہ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کوئی بیان سنیں گی، کوئی ایسی چیز جہاں پہ خرافات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں، وہاں تو جانا ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا بیان ہوگا، ایسی دعا ہوگی کہ وہاں شاید ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہو جائے، تو وہاں جا سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی اجازت ہے۔ اور چراغاں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ روزے کا میں نے آپ کو بتا دیا، جو روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے سال کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں ہی روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ کہیں سے اتنا پکا ٹھکا ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی کسی حدیث میں، احادیث مبارکہ میں یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم کہاں پر کہ کیسے روزہ رکھیں اور اس کا اجر کیا ہوگا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ضعیف حدیث ہمارے لیے، ہمارے سر آنکھوں پہ، کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے، تو 1 سال کے ہم معاف کروا لیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، 4 اعمال اس میں زیادہ کرنے ہیں اپنے، کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا کہ یہ تیسرا کلمہ ایسا ہے کہ گناہوں کو معاف کروانے میں اکثیر عمل سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ کس میں آ رہا ہے؟ ذکر میں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں
تو اس میں تیسرا کلمہ بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد نفل جو ہے نوافل پڑھیں اس رات میں، تلاوت قرآن پاک کریں، صرف نفل ہی نہیں پڑھنے ہوتے کہ نفل ہی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں، ذکر میں تیسرا کلمہ لاتعداد پڑھیں، دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دے، اور باقی ایسی کوئی عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی روحیں گھروں میں آتی ہیں، کسی گھر میں کوئی روح نہیں آتی ہے، قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی حیات طیبہ میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو اس نیت سے بھی چلے جائیں کہ ہمارے پیارے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جا کر قبرستان میں، ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن وہی عرض کر دیا کہ مجمع لگانا اور حلوے پکانا اور محفلیں لگانا وہاں پہ منع فرمایا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 4 اعمال آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، نفل پڑھنے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور اس دن صبح کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، نہ بھی رکھیں تو گناہ نہیں ہے، سنت ہے، ویسے ہی مستحب ہے روزہ، سنت بھی نہیں ہے مستحب ہے روزہ، کہ ہم رکھ بھی سکتے اور نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ آگے تیاری رمضان کی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔